لیکن اس میں میں آپ کو ایک گڈ نیوز دے دوں کہ یہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو دو آئینی عدالتیں ہیں، ان کے پاس 561 آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ اور 184 کے تحت ان کے پاس پاور ہوتی ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن آف لا کر سکتی ہیں۔ کوئی بھی قانون ایسا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ اگینسٹ دا پبلک پالیسی ہے یا اگینسٹ دی پبلک انٹرسٹ ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کرنا ضروری ہے، تو سپریم کورٹ اس کو کر سکتی ہے۔ جیسا کہ ابھی حجاب زارہ کے کیسز میں انہوں نے کیا، اور اس میں سپریم کورٹ نے ایک پرنسپل لے ڈاؤن کیا، انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ وہ میں نے اپنی کمیونٹی پہ بھی لگایا کہ تمام تر جو قوانین یہ جو کورٹ اس میں انہوں نے کہا کہ جو بیس ہے چائلڈ میرج کے کیسز میں وہ ہے نکاح نامہ، اور جو کم عمری کا نکاح ہے اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا جائے، اور فیملی کورٹ کو انہوں نے ڈائریکشن دے دی کہ آپ اس میں ہیزیٹیٹ فیل نہ کریں، آپ اس طرح کے نکاح کو جو ہے وہ انلیگل ڈکلیئر کروائیں، اور یہ پراپر کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن اور ریپ کے زمرے میں آتا ہے، اور ان ملزمان کو سزا کروائیں۔ تو انشاءاللہ ان فیوچر اب ایک پریسیڈنٹ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اس فیصلے کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب ایک فیصلہ میں نے بتا دیا، اپنی کمیونٹی پہ شیئر کر دیا، اب جس کے ساتھ بھی یہ ایک وقوع کوئی اکرنس ایسا ہوتا ہے اس کو چاہیے یہ فیصلے کو بیس بنا کے کورٹ میں پٹیشن فائل کرے۔ اگر فیملی کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں کرتی تو دین وہ سپریم کورٹ سے ایک دوبارہ کمپلائنس آرڈر لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، 100% اس میں جو ہے نا وہ کیا نام ہے امپلیمنٹ ہوگا۔ اور اگر شارٹیسٹ وے دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنا آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، وہ بغیر اس کے لیے کوئی یونانیمس ڈیسیژن کی ضرورت نہیں ہوتی، سمپل ایک آرڈیننس وقتی طور پہ کسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاسبلٹی تو ہے، اور میں اس میں سمپلی یہی کہوں گا کہ یہ جتنے بھی اوورسیز ہیں اپلیکیشن کا ایک فارمیٹ بنا دیتا ہوں، اور آپ لوگ اس میں بالکل کمپلینٹ ڈائریکٹلی فائل کریں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، تاکہ وہ اس بات کا نوٹس لیں اور اس میں امینڈمنٹ کریں جیسا کہ سپریم کورٹ میں لیا۔ لیکن اگر ہمارے جو موجودہ وکلا ہے، یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر انہوں نے کیا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں تو میرا خیال ہے کہ ابھی فار دا ٹائم بینگ چائلڈ میرج کے کیسز کو روکا جا سکتا ہے۔ اور ابھی یہ جو حجاب زارہ کا کیس ہے اس کو انشاءاللہ ودن 1 month میں آپ لوگوں کو ایگزامپل بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ بچی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد کیسے واپس آتی ہے۔ جی میں نے سر ایک بات کی تھی کہ ان کے وکلا جو ہے نا ان کا بیڑا گرک کریں گے۔ اب دیکھیں سر، انہوں نے کویشمنٹ آف FIR کی پہلے ایک درخواست تھی، وہ انہوں نے بیس اس چیز کو بنایا جو بچی کا 164 کا سٹیٹمنٹ ہوا ہے۔ اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ سپریم ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ جناب بچی جو ہے وہ اس کو، میں نے کئی دفعہ کہا کہ انہوں نے یہ نہیں فیصلہ کیا کہ بچی کو ظہیر کے ساتھ بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہائی کورٹ نے جو 8 جون کو فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایز پر میڈیکل رپورٹ بچی کی سٹیٹمنٹ کے مطابق اس کی عمر بظاہر 17 سال لگ رہی ہے، ہم اسے آزاد کرتے ہیں، سیٹ ایٹ لبرٹی کو ہم گینگ سے چھڑا کر آزاد کر دیا ہے، یہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ آرڈر کو، کورٹ کے آرڈر کو ڈیفیٹ کیا پولیس نے زبردستی کورٹ کے آرڈر کو انلیگل وے میں بچی کے اوپر امپوز کیا، مطلب کہ صبح 5 بجے بچی کو ظہیر کے ساتھ بھیج دیا، اور جیسچر یہ دیا کہ بچی ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہے، جیسچر یہ دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب 11 رکنی میڈیکل بورڈ جو ہے اس نے کا فیصلہ جب آیا، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اونلی آن دا بیسس آف پرچی میڈیکل تھا۔ اب ہم اس فیصلے کے اگینسٹ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ری ایگزامینیشن آف دا میڈیکل کروانا اٹ از یور فنڈامنٹل رائٹ، آپ اس کو کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ایک میڈیکل ہے وہ صحیح میڈیکل نہیں ہے، میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اگر میں اس میڈیکل کو دوبارہ کرواتا ہوں تو وہ اگر ایک ڈاکٹر کی بجائے 5 ڈاکٹر اس کو ری ایگزامینیشن کریں گے تو چیزیں کلیئر ہوں گی یا اس میں ڈاؤٹ پیدا ہوگا؟ یہ بتائیں۔ جب چیزیں کلیئر ہوں گی تو عدالتی فیصلے میں آسانی ہوگی کہ مشکل ہوگی؟ سر 11 ڈاکٹروں نے جب میڈیکل کیا تو انہوں نے یہ جو ڈاکومنٹس اور اس کا چکر تھا اس کو ختم کر دیا، اور انہوں نے پانی کی طرح چیزیں کلیئر کر دی۔ اور اس کے بعد جب یہ
11 رکنی ڈاکٹر میڈیکل بورڈ کا ڈیسیژن آیا، ہم نے اسی ہائی کورٹ میں دوبارہ پٹیشن فائل کی کہ آپ نے میڈیکل کی بیس کے اوپر ڈیسیژن دیا تھا، اب آپ نے ایک ڈاکٹر کی بیس کے اوپر ڈیسیژن دیا تھا، اب ہم 11 ڈاکٹر کا اوپینین لے ہیں۔ دین پھر ہائی کورٹ نے جلد بازی نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم آپ کا فیصلہ، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا آئی جی سندھ سے ایک جواب مانگا، ریٹن اسٹیٹمنٹ مانگا کہ آپ اب کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی سیکٹری کو ایک ریٹن، سیکٹری ہیلتھ سے ریٹن اسٹیٹمنٹ مانگا، سیکٹری ہیلتھ نے کہا جی کہ میرے مطابق تو یہ بچی مائنر ہے، اور انہوں نے وہ تمام جو اس کے میٹنگ آف منٹس آف دا میٹنگ تھے وہ سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ وہ شیئر کیے جو میڈیکل کے دوران تھے، ٹھیک ہے۔ اور آئی جی سندھ جو تھا اس نے وہ لاجواب ہو گیا وہاں پہ۔ ان تمام پارٹیز کو سننے کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کو ریویو کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بچی مائنر ہے، اسے سندھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہونا چاہیے، اور بچی آ گئی تھی سندھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی آبزرویشن دے دی کہ اب بچی کے تعلقات اپنے مبینہ شوہر سے بھی اچھے نہیں رہے، اور اس کے نیچرل گارڈین جو ہیں وہ والدین ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ پرانی سٹوری تو ساری ختم ہو گئی۔ اگر سندھ ہائی کورٹ یہ نہ سمجھتی کہ بچی مائنر ہے اور اس کے بیان کی کوئی اہمیت ہے تو سندھ ہائی کورٹ کہتی کہ جناب بچی نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، اب آپ کے میڈیکل کو ہم کیا کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر 16 سال سے اوپر ہے دین اس کی اسٹیٹمنٹ ایکسیپٹیبل ہے، اگر 16 سال سے نیچے ہے تو شی از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو میک اسٹیٹمنٹ بفور اینی کورٹ۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر انسان مائنر ہے، میجر نہیں ہے۔ اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے آرڈر اور 11 رکنی میڈیکل بورڈ کی روشنی میں اپنے فیصلے کو ریویو کر دیا۔ اب 8 جون والا فیصلہ ختم ہو گیا کہ جو فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا تھا بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیجنے والا وہ ون سائڈڈ نہیں تھا، اٹ واز کنٹیسٹڈ بائی دا بوتھ پارٹیز، اور وہ اس وقت تمام میرٹس آف دا کیس، فیکٹس آف دا کیس جو ہے وہ ڈسکس ہوئے تھے عدالت میں، اور دونوں پارٹیز کو سننے کے جس طرح سے یہ چکر چلاتے ہیں کہ جی ون سائڈڈ 164 اسٹیٹمنٹ کروا لیا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کے سینئر وکیل وہاں پہ موجود تھے، عدالت نے ان کو 1 گھنٹے سے زیادہ سنا اور وہ جتنے چکر چلا سکتے تھے انہوں نے چلائے آپ کے سامنے۔ اچھا سر لطیفہ سنیں، کہنے لگا جی میں ظہیر کے وکیل ہیں، تو کہتے ہیں اکاؤنٹ آپ بھائی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ پہلے آپ کنفرم کر لیں آپ نے کس کا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ جب وہ ہار گئے، جب ان کو پتا چل گیا کہ میں جھوٹا ہوں اور تمام تر فیکٹس جو ہیں وہ عدالت کے سامنے آ چکے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ سر مہربانی کر کے ہمارا اکاؤنٹ ہی اوپن کر دیں۔ اس پہ سنیں کہ جج صاحب نے کہا کہ کیا آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنے کی اپلیکیشن دی ہے؟ کہتا ہے نہیں سر۔ کہتا ہے اچھا، پھر انہوں نے کیا آپ کو اکاؤنٹ نمبر یاد ہے؟ کہتے ہیں نہیں سر۔ تو کہتے ہیں جج صاحب نے کہا پھر میں کون سا اکاؤنٹ اوپن کروں؟ آپ نان پروفیشنل ہونے کی حد دیکھیں۔ دین یہ صاحب کہتے ہیں کہ سر میں فون کر کے اکاؤنٹ کا پتہ کر لیتا ہوں اور میں کورٹ میں ابھی اپلیکیشن فائل کر دوں۔ اینی ہاؤ عدالت نے ان کے جو اکاؤنٹ تھے وہ ریسٹور کر دیے۔ اب سر یہ جو 8 جون والا فیصلہ ہے نا، وہ پرانی کہانی جو لڑکی نے لاہور میں 164 کا اسٹیٹمنٹ، اسی کو بیس بنا کے یہ لوگ چلے گئے سندھ ہائی کورٹ میں کویشمنٹ آف FIR کی ریٹ فائل کر دی۔ وہ سندھ ہائی کورٹ نے سب سے پہلے کہا کہ ہاؤ اٹ از مینٹینیبل، وہ خارج ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دین سر انہوں نے کہا کہ چلان کو کینسل کیا جائے، اور جج صاحب نے کہا بھائی آپ کا دماغ ٹھیک ہے، نیچے ٹرائل کورٹ نے چلان کو پاس کر دیا ہے، ادھر ٹرائل چل رہا ہے اور آپ آگے یہاں پہ چلان لے کر مجھے ایک لفظ بتائیں کہ یہ کون سے قانون کے تحت آپ نے چلان کو یہاں پہ چیلنج کیا ہے؟ تو ان کے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ سر مجھے قانون کا تو نہیں پتا، لیکن اللہ کی قسم میں سچ کہہ